اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد سیما بقیت اللہ فی الارضین امام زماننا وولی امرنا وصاحبنا ومولانا وحبیبنا وطبیبنا وانیسنا ومونسنا الکہف الحسین وغیاث المضطر المستکین روحی وارواح العالمین له الفداء اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الذنوب کلھا شدیدہ، تمام گناہ شدید ہے. یعنی کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، کسی بھی گناہ کو کم مت سمجھو، کیونکہ ہر گناہ بڑا گناہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ یہاں جسارت کریں گے، ایک بات کریں گے کہ حتیٰ کہ ایک مکروہ بھی، مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ کا ڈیفینیشن اگر توضیح المسائل میں آپ دیکھیں گے تو توضیح المسائل کے اعتبار سے، توضیح المسائل کے حساب سے مکروہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے گناہ نہیں پڑتا، یعنی سزا نہیں ملے گی، لیکن وہ چیز نہ کرے تو بہتر ہے، نہ کرے تو بہتر ہے. لیکن اس کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ لغوی معنی کیا ہے اس کا لغوی یعنی لٹرل میننگ یہ ہے وہ چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے. مکروہ کراہت سے بنا ہے. کراہت مثلا اگر کوئی انسان بہت ہی بد شکل ہوتا ہے تو کہتے ہیں کریہ المنظر ہے. کریہ المنظر یعنی ایک دم ہی اگلی، آپ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیں گے، بہت ہی کریہ المنظر ہے. مکروہ اس کی شکل مکروہ ہے، یعنی وہ چیز پسند نہیں ہے. بس اسی طرح یہ کام جو مکروہ ہم جسے کہتے ہیں، اللہ اس کام کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا ہے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ میرا یہ بندہ اس کام کو انجام دے، یہ بندہ جس سے میں اتنی محبت کرتا ہوں یہ اس کام کو انجام دے. ابھی حرام کی بات نہیں ہو رہی ہے، گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات صرف مکروہ کی ہو رہی ہے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ مکروہ کام انجام دے، یہ چیز مکروہ ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بات کہ یہ مکروہ کام انجام دے. تو یہ مکروہ کام بھی، یعنی اس کام کا انجام دینا بھی
اس ذات کی ایک اعتبار سے نافرمانی ہے کہ جو ذات وہ بینگ جو ہمارا خالق ہے اور جو لمٹ لیس ہے، جو باؤنڈ لیس ہے، جو انفائنائٹ ہے، اس کی نافرمانی. تو جب یہ حالت ہے تو پھر گناہ کا کیا کہنا؟ پھر گناہ کی کیا حالت ہوگی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، مثال کے طور پر مثلا اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو نماز پڑھو، اور ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. وہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ واجب ہے، لیکن ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں. ماہ رمضان ہے اور روزہ نہیں رکھ رہے. وہ کہتا ہے کہ حج کرو، ہم کہتے ہیں کیا کریں، بہت مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. پریشانی پہلے بیان کر دیتے ہیں، حج کو بعد میں رکھیں گے. جو بھی وہ چیز کہتا ہے ہمارے پاس ایک توجیہ رہتی ہے، ہمارے پاس ایکسپلینیشن رہتا ہے. جبکہ اللہ کوئی بھی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا ہے جو ہماری طاقت میں نہ ہو. اگر حکم ایسا ہو جو ہماری طاقت میں نہ ہو تو وہ حکم ظلم ہے، اور اللہ کبھی ظالم نہیں ہو سکتا. تکلیف و مالا یطاق، یعنی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں تکلیف و مالا یطاق، یعنی رسپانسبلٹی بیونڈ کیپیسٹی. تو رسپانسبلٹی بیونڈ کیپیسٹی کبھی نہیں ہو سکتی، امپاسبل ہے. امپاسبل کہ رسپانسبلٹی بیونڈ کیپیسٹی ہو. کبھی بھی اللہ جو بھی ذمہ داری عائد کرے گا بندوں پر، وہ بندوں کی طاقت کے دائرے میں ہوگی، ورنہ ظلم ہوگا. اور اللہ ظالم نہیں ہے. تو اس لیے بندہ کوئی بھی توجیہ پیش کرنے، یعنی جسٹیفیکیشن پیش کرنے سے پہلے سوچے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اگر حکم دیا ہے. بہرحال امام فرماتے ہیں ذنوب کلھا شدیدہ، لیکن سارے گناہ تو ہیں، برے ہیں، شدید ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بدتر گناہ کون سا ہے؟ امام فرماتے ہیں اشدھا ما نبت علیہ اللحم والدم. عجیب جملہ ہے. بدترین گناہ وہ ہے کہ جس سے انسان کا گوشت اور خون بنتا ہے. بدترین گناہ وہ ہے کہ جس سے انسان کا گوشت اور خون بنتا ہے. کیونکہ اگر انسان کا گوشت حرام سے بنے گا تو انسان کبھی جنت میں جا نہیں سکتا، داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا گوشت حرام سے بنا ہے. تو جب کوئی انسان حرام کی کمائی کھاتا ہے تو حرام کی کمائی کھانے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو کسی کا 1 روپیہ غصب کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچیے. امانت میں خیانت کرنے سے پہلے ہمیں 10 مرتبہ، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے. یہ کسی کی امانت ہے، ہم اس میں خیانت نہیں کر سکتے. کسی کا مال ہڑپ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور یہ تو رہی عام انسانوں کی بات. اور کہیں اگر خدا نخواستہ جو امام کا مال کھانے والے ہیں، خمس کا پیسہ کھانے والے ہیں، یعنی جو خمس نہیں دیتے ہیں اور بغیر کسی جھجک کے خمس بغیر دیے ہوئے اپنا خوب کھا پی رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہاں فرماتے ہیں من اکل من اموالنا شیئا فانما یاکل فی بطنہ نارا وسیصلی سعیرا. جس نے ہمارے مال میں سے اگر 1 ذرہ برابر بھی کھایا تو وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہا ہے اور ہمیں ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے. وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے. تو یہ جس سے گوشت اور خون بنتا ہے، حرام کی کمائی. کہ بھائی نائٹ کلب چل رہا ہے، نہیں ہم تو نائٹ کلب کا پیسہ آتا ہے لیکن خمس نکال لیتے ہیں، بھائی مسجد میں دے دیتے ہیں. ملٹی پلیکسز چل رہے ہیں، اس کے پیسے آ رہے ہیں، کہا نہیں ہم نے امام باڑے میں ڈونیشن دیا ہے، انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا. امام فرماتے ہیں بدترین یہ ہے، بدترین کام یہ ہے. کیوں؟ اس کی پھر دلیل لأنہ، کیونکہ جو اس طرح حرام کی کھایا ہوا ہو تو اب اس میں 2 صورت ہے، اما مرحوم و اما معذب.
ایک امکان یہ ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے اگر وہ توبہ اور استغفار کرے اور خوب گریا کرے، اور اتنا کہ اس کا جو حرام کا کھایا ہوا گوشت روزہ رکھ کے جل جائے تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے. ایک پاسبلٹی ہے، یعنی اتنا روزہ رکھے، حرام کی کمائی بند کر دے، اور اس کے بعد اتنا روزہ رکھے کہ جتنا گوشت حرام کی کمائی سے بنا ہے وہ سب جل جائے، تو پاسبل ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، رحمت الہی نازل ہو. اور دوسری پاسبلٹی کیا ہے؟ وہ تو الٹیمیٹ ہے، وَإِمَّا مُعَذَّبٌ، اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوگا، اور عذاب یعنی وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اگر اس کا حرام کا گوشت رہے گا جسم پر اور قیامت کے دن اسی سے اس کو اٹھایا جائے گا، یاد رکھیے گا اسی جسم سے اٹھایا جائے گا، یہی دنیا کا جسم رہے گا، اسی سے اٹھایا جائے گا، تو پھر جہنم میں وہ جائے گا، کیونکہ نجس گوشت والا کبھی جنت میں جا نہیں سکتا. وَالْجَنَّةُ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا طَيِّبٌ، اور جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ وہ طیب و طاہر ہو، مگر یہ کہ وہ پاک و پاکیزہ ہو. تو کبھی کسی کی 1 روپیہ کھانے سے پہلے یا حرام کی 1 کمائی کھانے سے پہلے انسان 10 بار سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو گناہ سب بہت سخت ہوتے ہیں، اور بار بار ائمہ نے اس بات پر تاکید کی، یاد رکھو قیامت ہے. سورہ مطففین کی تلاوت کی، قیامت کا ذکر، یہاں جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، عذاب کا ذکر. مولا کائنات نے جب اہل مصر کو خط لکھا، اہل مصر کو، آپ خط پڑھ لیجئے، عجیب و غریب خط ہے، کیا اس کے الفاظ ہیں اس خط کے. پہلے قبر سے ڈرایا، اس کے بعد کہنے لگے یہ قبر کی بات جو ہے یہ تو پھر بھی ہلکی ہے، قبر کے بعد جو ہوگا، قیامت میں جب تم کو اٹھایا جائے گا، اس وقت ایسی حالت ہوگی قیامت میں کہ وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی وہ بچے کو پھینک کر بھاگے گی، اور ایسا خوف کا عالم طاری ہوگا کہ اسقاط حمل ہوگا، مس کیریج ہوگا. اور پھر خط چلتے چلتے ایک ایسا جملہ مولا خط میں بیان کرتے ہیں، ایک ایسا جملہ کہتے ہیں قیامت میں اتنا ہولناک اور اتنا وحشتناک اور اتنا ٹیریفائنگ سین ہوگا کہ فرشتے جو معصوم ہیں وہ بھی ڈریں گے، جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. فرشتے معصوم ہوتے ہیں لیکن وہ بھی گھبرائیں گے. ایسی کیفیت اور ایسا عالم ہوگا. تو اگر انسان چاہتا ہے کہ معرفت، اللہ کی معرفت اس سے پوشیدہ نہ ہو جائے، ویل نہ ہو جائے، کنسیل نہ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ گناہوں سے دور رہے. اسی لیے ہمارے یہاں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ معرفت کے درجات میں بلندی ہو، اگر پہچانو اللہ کو اور زیادہ پہچانو، تو اس کا راستہ صرف ایک ہے بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. یعنی ایک اہم راستہ ہے، مین، اور وہ یہ ہے، اور وہ راستہ تقویٰ ہے. تقویٰ یعنی گناہوں سے دوری. انسان گناہوں سے دوری اختیار کرے. اسی لیے قرآن میں ملتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم اللہ سے ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو پڑھائے گا. یعلمکم اللہ، اللہ تم کو تعلیم دے گا. اس تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ اس تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی معرفی کروائے گا، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائے گا. کیونکہ انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ اللہ تک پہنچ سکے خود بخود. انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے. واضح قرآن اور حدیث میں ایک دم کلیئر ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، کہ دیکھو جو انتہا ہے وہ تمہارے رب تک ہے. اس آیت کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے وَإِذَا بَلَغَ الْكَلَامُ إِلَى اللَّهِ فَاسْكُتُوا وَإِذَا بَلَغَ الْكَلَامُ إِلَى اللَّهِ فَأَمْسِكُوا، کہ دیکھو جب بات اللہ تک پہنچے تو خاموش ہو جاؤ. دیکھو جب بات اللہ تک پہنچے تو تمہارا منہ بند ہونا چاہیے، اپنی زبان کو روک لو.
یعنی اللہ کے متعلق کوئی چیز مت بولو، کوئی گفتگو نہیں کرو. اسی لیے جب امیر المومنین سے پوچھا گیا، امیر المومنین سے بہتر کوئی اللہ کو پہچان سکتا ہے؟ کسی کو معرفت ہو سکتی ہے امیر المومنین سے بہتر؟ جب امیر المومنین سے پوچھا گیا یا علی آپ نے اپنے پروردگار کو کس طرح پہچانا، تو جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ جس طرح اس نے اپنے آپ کو پہچانوایا اسی طرح پہچانا. کیونکہ انسانی عقل، انسانی فکر اور انسانی خیالات کا کوئی دخل نہیں، یہاں اس کی رسائی نہیں ہے. انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی ہے. لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار. عقلیں پہنچ نہیں سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی، انکمپیس نہیں کر سکتی اس کو. وہم کبھی اللہ کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، وہم انسانی. فکر کبھی نہیں. یا من لا تحویہ الفکر ولا یدرکہ بصر. کبھی انسان سوچ نہیں سکتا، کبھی انسان پہنچ نہیں سکتا. عجیب ہے یہ انسان کہ اتنا جاہل اور گفتگو کرتا اللہ کے علم کے بارے میں، گفتگو کرتا اللہ کی قدرت کے بارے میں، خود اپنی تھیوریز ایجاد کرتا ہے کہ اللہ کی نالج ایسی، اپنی تھیوری بنا رہا ہے. اللہ کی نالج ایسی، اللہ کا پاور ایسا ہے. بھائی اتنا ہی بولیے جتنا خود اللہ نے کہا ہے. امیر المومنین سے ایک جملہ سن لیجئے، فرماتے ہیں الذی، اللہ کی صفات بیان کر رہے ہیں. اللہ کون ہے؟ فرماتے ہیں الذی عجزت الملائکۃ. اللہ کی ذات وہ ہے کہ ملائکہ عاجز ہیں، فرشتے عاجز ہیں. عجزت الملائکہ علی قربہم من کرسی کرامتہ، جبکہ وہ اس کی کرامت کی کرسی سے بہت قریب ہے. فرشتے اس کی کرامت کی کرسی سے بہت قریب ہے، بہت نزدیک ہے. وَطُولِ وَلَهِهِمْ إِلَيْهِ، اور فرشتے ایک مدت سے اللہ کے ولا میں مبتلا ہے، پرپلیکسٹی اور کنفیوژن میں انوالو ہے. یعنی وہ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکے، انکمپیس نہیں کر سکے، اللہ کو سمجھ نہیں سکے. وَتَعْظِيمِ جَلَالِ عِزِّهِ، اور فرشتے ہمیشہ اللہ کی عزت کے سامنے تعظیم میں جھک جاتے ہیں. تعظیم جلال عزہ وقربہم من غیب ملکوتہ، اور اس کے ملکوت کے یعنی اس کی جو سیلیسٹل ورلڈ، جو اس کی نورانی دنیا ہے، اس میں وہ بہت ہی قریب ہے اللہ سے. قربہم من غیب ملکوتہ. امیر المومنین کا جملہ ہے، امیر المومنین کا جملہ ہے. فرشتوں کی بات بیان کر رہے ہیں کہ اتنا نزدیک ہے، اور اتنا، اور کس دنیا میں؟ کہ جس دنیا، اس دنیا تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی ہے. ذرا جملے پر غور کریے گا. ہماری عقل اس دنیا تک نہیں پہنچ سکتی ہے جس دنیا میں فرشتے زندگی بسر کر رہے ہیں. ہماری عقل اس دنیا تک نہیں پہنچ سکتی ہے. جملے پر غور کریے گا. فرشتے جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہماری عقلیں اس دنیا تک نہیں پہنچ سکتی ہے. اور فرشتے اس دنیا میں رہنے کے باوجود اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو یہ انسان کوشش کرتا ہے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جائے. غور کیا آپ نے؟ ہماری عقلیں فرشتوں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں. آج تک فرشتوں کے بارے میں انسان طے نہیں کر پایا کہ فرشتے ہوتے کیسے. اس پر بحث ایک الگ ہے، ایک دوسری بحث ہے. تو اتنا قریب ہونے کے باوجود فرشتے اللہ کے بارے میں صرف کتنی چیز بیان کر سکتے ہیں یا کتنا جانتے ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں ان یعلموا من امرہ الا ما اعلمہم، وہ اللہ کے امر کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے ان کو بتایا ہے. اس سے زیادہ اللہ کے امر کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اللہ کے اسماء کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اللہ کی صفات کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. فرشتے بالکل، اور فرشتوں کی خوبی یہ ہے،
ذرا غور کریے گا. فرشتوں کی خوبی یہ ہے کہ جہاں نہیں جانتے ہیں وہاں اقرار کرتے ہیں, وہاں کنفیس کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں. یہ خوبی ہے فرشتوں کی. لا علم لنا الا ما علمتنا. حضرت آدم کی داستان آپ نے پڑھی سورہ بقرہ میں, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی. ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا, اس نے تکبر کیا, کافرین میں سے تھا. فرشتوں سے جب کہا گیا کہ بھئی ہم جو ہے وہ آدم کو پیدا کرنے جا رہے ہیں, انی جاعل فی الارض خلیفہ, فرشتوں نے پروٹیسٹ کیا, پروردگارا تو کس کو پیدا کرنے جا رہا ہے؟ وہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا, جو خوریزی کرے گا, یہ سب کام کرے گا, تو اس کو پیدا کرنے جا رہا ہے. فرشتے پہلے سے جانتے تھے کیا حالت ہوگی؟ نہیں, فرشتے پہلے سے نہیں جانتے تھے, کیونکہ اس سے پہلے جو مخلوقات تھے, نسناس جن کو کہتے ہیں, وہ بھی یہی کام کرتے تھے جو انسان کر رہا ہے. بہرحال اللہ نے تعلیم دی, اللہ نے تعلیم دی فرشتوں کو, پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی. وَعَلَّمْنَا آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو تمام اسماء پڑھا دیے, تمام اسماء بتا دیے. اس کے بعد فرشتوں سے کہا أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ, اب فرشتوں تم بتاؤ ان ناموں کو. فرشتوں نے فوراً اقرار کیا, لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں علم نہیں ہے مگر جتنا تو نے پڑھایا بس اتنا جانتے ہیں. لیکن جو حضرت انسان ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ بالکل جاہل ہونے کے باوجود ہر بات میں اپنا اوپینین ضرور دے گا, اور بالخصوص اس میں مظلومیت دین کی ہے. دین کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں جس نے جو کچھ نہیں جانتا ہے وہ بھی اپنی رائے ضرور پیش کرے گا. بھائی یہ بتائیے, ہم کو تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی, ہم کو تو نہیں, آج تک ہم نے تو پڑھا نہیں. ارے بھائی آپ نے پڑھا کیا؟ آپ جانتے کیا ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے بھائی مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا, تو ان سے پوچھ لیا بھائی اچھا کتب اربعہ کا نام بتا دیجئے. بولے وہ کیا ہوتا ہے؟ جتنی حد ہمارے حساب سے یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. ارے آپ کا حساب, آپ کا حساب کیا ہے بھائی؟ ہاں یہ کہیے کہ یہ جو آپ نے چیز بیان کی یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے یا مثلا اس حدیث کے خلاف ہے, تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی علمی بحث ہو گئی. تو جو علماء ہوتے ہیں ان کا جو ڈسکشن ہوتا ہے وہ ایک الگ طریقے کا ہوتا ہے, اور جو جہلا ہوتے ہیں ان کا ڈسکشن الگ طریقے کا ہوتا ہے, وہ پھر ایک دوسری بحث ہے. بہرحال تو اللہ کے بارے میں انسان فکر کر ہی نہیں سکتا, سوچ ہی نہیں سکتا. اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی, اب اللہ کی تعریف وقت نہیں ہے, لیکن صرف اگر جس کو چاہیے جا کے حدیث ذئلب پڑھ لے, جو مولا کائنات نے ذئلب الیمانی کو پوری تعریف بیان کی کہ اللہ کیا ہے. مختصراً اللہ یہ ہے, اللہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو لا مکان ہے, اس کے پاس کوئی مکان نہیں ہے. اللہ وہ ذات ہے کہ جو ایسا نہیں کہ مثلا ایک جگہ ہے دوسری جگہ نہیں ہے. اللہ کے پاس جسم نہیں ہے, جسم نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے. اللہ مرئی نہیں ہے, اللہ کو نہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے نہ آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر جیسا کوئی لوگ کہتے ہیں کہ آخرت میں دیکھا جائے گا, اللہ آخرت میں دیکھا جائے گا, تو اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے دنیا میں جسم نہیں, آخرت میں تو جسم ہوگا. اس کا مطلب یہ آخرت میں جسم ہوگا, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس جسم ہے. اور اگر جو اللہ جسم رکھتا ہو تو وہ محدود ہو گیا, وہ لمیٹڈ ہو گیا, اور جو اللہ لمیٹڈ ہو گیا پھر وہ اللہ کا رہا. پھر وہ قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون, کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ وہ روز جب اللہ اپنے جبے کو, اپنے گاؤں کو اٹھائے گا اور اپنی پنڈلی کو دکھائے گا, اپنی نیز کو دکھائے گا, گھٹنے کو دکھائے گا, اور لوگوں سے کہے گا سجدہ کرو, تو لوگ اللہ کا گھٹنا دے کے سب سجدے میں چلے جائیں گے. لیکن کچھ لوگ نہیں کر پائے, فلا یستطیعون یعنی کچھ لوگ نہیں کر پائیں گے. ویدعون الی السجود, تو یہ اللہ کا گھٹنا نہیں ہے بھائی, یہ نور ہے جس کی تجلی ہوگی, جس کو مینیفیسٹ اللہ کرے گا.
اللہ نہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے نہ آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے. اگر آخرت میں دکھ گیا تو اگر سمجھ لیجیے مان لیا کہ بھائی آخرت میں اللہ, کوئی کہتا نہیں اللہ کو آخرت میں دیکھ سکتے ہیں, تصور کر لیا ایک منٹ کے لیے کہ ٹھیک ہے دیکھا جا سکتا ہے اللہ آخرت میں, تصور کر لیا ایک منٹ کے لیے, خالی بحث کے لیے, ڈسکشن ہے. دیکھیے جب کوئی دینی معاملہ ہو تو اس میں کبھی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, ہمیشہ ڈائلاگ ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی, چاہے ہم مذہب ہو, چاہے دوسرے مذہب کا ہو, چاہے دوسرے دین کا ہو. مثلا اگر شیعہ آپس میں بات کر رہے ہو تو بھی جو ڈسکشن ڈائلاگ ہونا چاہیے, یا اگر مثلا شیعہ کسی حنبلی سے, حنفی سے, مالکی سے, شافعی سے, کسی سے بھی, یعنی مسلمان آپس میں جب ڈسکس کریں تو ڈائلاگ ہونا چاہیے, سیولائزڈ وے میں ہونا چاہیے تمام مسلمانوں کو, بلکہ مسلمانوں کو تو دنیا کا یعنی ہیومینٹی کا امبیسڈرز ہونا چاہیے, انسانیت کے سفیر ہونا چاہیے. اور اگر کسی دوسرے دین والے سے, مثلا اگر کسی کرسچن سے ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, ہم اپنی بات پیش کریں, وہ اپنی بات پیش کرے. اس کے بعد اگر جس کو ماننا ہے وہ مانے, جس کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانے. یہ طریقہ قرآن کا ہے, یہ طریقہ رسول کا تھا. یہ بندوق دکھا کر کام کرنا یہ نہ قرآن کا طریقہ نہ رسول کا طریقہ ہے. تو بالکل واضح بات ہے کہ بھائی اس طرح ہے, ٹھیک ہے, ایک منٹ کے لیے اگری کر لیتے ہیں کہ آخرت میں اللہ دیکھا جائے گا, ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں آخرت میں. اب جب یہ کہا کہ بھائی اللہ دیکھا جائے گا تو اس پہ بحث ہوئی پھر علماء میں, جن کا یہ عقیدہ تھا, تو پھر اس پہ بحث تو پھر آگے بڑھتی جاتی نا کہ بھائی اگر اللہ ہے دیکھا جا سکتا ہے تو کتنا بڑا ہوگا بھائی, اس کی کیا ہائٹ ہوگی, اللہ کی ہائٹ نارمل انسان سے تو بڑی ہونا چاہیے نا. تو اس پہ بھی پھر ڈسکشن آیا کہ لکھا ہے کہ اللہ 60 فیٹ کا ہوگا, 60 فیٹ کا. اب جب اس طرح بحث ہوتی ہے تو یہ اللہ کو محدود کرنے کی بات ہے. یعنی اگر 60 فیٹ کا ہے یا 600 فیٹ کا ہے اللہ, مثلا 600 فیٹ کا, اب اس سے بڑا تو شاید تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ لمبا چوڑا 600 فیٹ کا. ایک مکان میں ہے, ایک جگہ پر محدود ہو گیا نا. یعنی چوڑائی کتنی ہے اس کو ہم نے کہیں دیکھا نہیں کسی کتاب میں, ہائٹ دیکھا ہم نے کتاب میں کہ 60 فیٹ لکھی ہوئی, ہائٹ لکھی ہوئی ہے, کلیئر ہے. اگر کسی کو ثبوت چاہیے تو وہ ہمارے پاس موجود ہے دلیل کے ساتھ, 60 فیٹ لکھا ہوا ہے, کچھ لوگوں نے لکھا ہے. تو اگر 60 فیٹ ہے, چوڑائی کتنی ہوگی, پسند ہو سکتا ہے کہ اسکوائر ہو, 60 فیٹ بھی ہو, بہرحال 60 فیٹ ایسا 60 فیٹ ایسا. اب اس کا مطلب 60 فیٹ کے اس طرف اللہ نہیں ہوگا قیامت میں, 60 فیٹ کے اس طرف اللہ نہیں ہوگا قیامت میں. اب قیامت کا اللہ محدود ہو گیا, دنیا کا اللہ لامحدود ہے, تو قیامت میں اللہ محدود ہوگا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. تو روایات میں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں واضح ہے کہ اللہ کو نہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے, نہ آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے. کہیں بھی اللہ کے نہ جسم ہے اللہ کے, نہ مثلا دنیا, جو بھی انسان میں چیز پائی جاتی ہے وہ اللہ میں نہیں پائی جاتی ہے. اسی لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو مخلوق میں پائی جاتی ہے وہ خالق میں نہیں پائی جاتی, اور ہر وہ چیز جو خالق میں پائی جاتی ہے وہ مخلوق میں نہیں پائی جا سکتی. دونوں کی جو ایک دم کہتے ہیں سنخیت دونوں کی بالکل مختلف ہے, ایک دم الگ ہے. یعنی جو جنر ہے, جو کیٹیگری ہے وہ بالکل الگ ہے, دونوں کی ایک ہو ہی نہیں سکتی. یہ مختصر سا ایک انٹروڈکشن تھا. خود مثلا اگر حقیقت اللہ کے بارے میں, جبکہ خود لفظ غلط ہے حقیقت اللہ, کیونکہ ہم لوگ تو کون اللہ پہ گفتگو کر ہی نہیں سکتے ہیں, لیکن خالی بات پہنچانے کے لیے کہ اگر حقیقت اللہ پہ گفتگو کرتے تو یہ اللہ کا نہ جسم ہے, نہ اللہ کوئی بدن ہے, نہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے, اللہ ایک جگہ پر نہیں ہے, اور اس طرح کی باتیں. مختصر یہ کہ جو بھی مخلوق میں پائی جاتی وہ اللہ میں نہیں پائی جاتی, جو اللہ میں پائی جاتی وہ مخلوق میں نہیں پائی جاتی. یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات, یہ ہے توحید, یہ ہے اصل توحید. انشاءاللہ کل مزید گفتگو ہوگی اس موضوع پر کہ اللہ نے مخلوقات سے پھر انٹریکشن کا طریقہ کیا رکھا ہے.
جب اللہ اور مخلوق دونوں بالکل مختلف ہیں تو اللہ نے طریقہ کیا رکھا ہے کہ اپنے بندوں سے انٹریکٹ کرے. اس انٹریکشن کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ ایک انشاءاللہ اہم بحث ہوگی جو کل اس سلسلے کی آخری گفتگو ہوگی انشاءاللہ. یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات تھی، لیکن امت نے اہل بیت علیہ السلام کی قدر نہ کی. جیسا کہ امام زمان علیہ السلام دعا ندبہ میں فرماتے ہیں کہ امت نے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، کچھ اماموں کو قتل کیا، کچھ کو زہر دے دیا، کچھ کو شہر سے باہر نکال دیا. اور یہی وجہ تھی کہ پیغمبر جب اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے ایک ایک امام کا، مثلا خود سید الشہداء کی جب ولادت ہوئی تو پیغمبر گریہ فرمانے لگے، پیغمبر رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ سبب کیا ہے. خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے دریافت کیا کہ بابا ولادت کے موقع پر آنسو کیسے؟ پیغمبر نے فرمایا بیٹا جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ اسے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، اسے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. جناب زہرا یہ سن کر تڑپ گئی، کہنے لگی بابا کیا ہم اس وقت نہ ہوں گے؟ پیغمبر نے فرمایا نہ میں رہوں گا، نہ علی رہیں گے، نہ تم رہو گی، نہ حسن رہیں گے، کوئی نہیں رہے گا. میرا بچہ کربلا کے میدان میں تن و تنہا رہے گا. لیکن اے فاطمہ، اللہ ایک ایسی قوم کو بھیجے گا، ایک ایسی قوم کو مبعوث کرے گا جو میرے اس بچے کے لیے گریہ کرے گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگار جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگار جو لا ولد ہے ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما. پروردگار ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.